آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کا آخری دن ہے، وہ بھی حالت نماز میں واقعہ پیش آیا۔ حدیث کو انس بن مالک بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بھی امام بخاری کتاب الاذان میں لایا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاذان میں 2 جگہ نقل کیا، 2 باب باندھے ہیں، دونوں میں اس کو لیا ہے۔ ایک باب ہے باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، ایک یہ باب امام بخاری نے لیا۔ پھر اسی کتاب الاذان میں ایک اور باب باندھا ہے، باب حل یلتفت لامر ینزل به۔ پھر امام بخاری سے حدیث کو کتاب التہجد میں لائے ہیں۔ 4 نمبر پر کتاب المغازی، اور اس کے علاوہ پھر امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لیا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ پھر امام نسائی نے بھی لی، کتاب الجنائز کے اندر حدیث لی ہے۔ اب حدیث سنیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، 10 سال حضور کی نوکری کی تھی۔ جب 20 سال ان کی عمر ہوئی تو آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، 10 سال حضور کی نوکری کرتے رہے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سالوں کے دوران حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اب دیکھیں ہم ایک دن کے لیے مزدور رکھ لیں، نوکر رکھ لیں، کوئی اس کے اوپر کتنا پریشر دباؤ ڈالتے ہیں، اس کے ایک کام کے اوپر نوک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی، ایک دن بھی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ کبھی حضور نے میرے کسی کام پہ اعتراض کیا۔ یہ فرمایا کہ انس تو نے یہ کرنا تھا کیوں نہیں کیا، یا یہ نہیں کرنا تھا کیوں کر دیا، کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انس بن مالک حضور کی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو میں نے ابھی حوالے دے چکا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فی، آخری 2 ہفتے جو تھے نا ان میں حضور بیمار ہوئے تھے شدید، تو ان دنوں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ 17 نمازیں آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، 17۔ ایک دن ایسا آیا، آخری دن آقا علیہ السلام کے وصال والا دن آ گیا، الذی توفی فی حتی اذا کان یوم الاثنین، پھر سوموار کا دن آ گیا، سوموار کا جس دن آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، سوموار کا دن آیا، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، سارے صحابہ نماز میں تھے، صفے بنا کر ابو بکر صدیق کے پیچھے کیا کر پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ فَقَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، جب طبیعت میں تھوڑا سا فاقہ محسوس کیا حضور کھڑے ہو گئے، پردہ ہٹایا، اور کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، انس مالک فرماتے کھڑے ہو کر میں دیکھنا شروع کر دیا حضور نے، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک قرآن کے اوراق کی طرح کھلا ہوا تھا، حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، ثم تبسم يضحك، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں صحابہ نماز پڑھ رہے، اب یہ سارا منظر حضور دیکھ کر مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا تو ہمارے چہرے کعبہ سے پھر تو حضور کی طرف مڑ گئے، کدھر ہو گئے؟ حضور کی طرف ہو گئے۔ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ حضور کی دیدار کی خوشی میں ہم نمازیں توڑ دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد دیدار مصطفیٰ ہوا تھا، دیدار کے لیے ترس گئے تھے، کہتے 3 دن کے بعد جب ہم نے دیکھا حضور ہمیں دیکھ رہے، مسکرا رہے ہیں، کعبہ سے چہرے پھر گئے ہیں۔ اب صحابہ کہتے قریب تھا کہ ہم صفوں سے نکلتے، صفیں توڑ کر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، قریب تھا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا۔ فہممنا، صحابہ کہتے ہم نے ارادہ کر لیا تھا اس چیز کا، ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے۔ کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے۔ اس کے بعد فَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ قِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ،
ابو بکر صدیق یہ سمجھے کہ حضور اب نماز پڑھانے کا تشریف لانے والے، اب کیا حضور حجرہ مبارک سے مسجد نبی میں تشریف لا رہے ہیں، مصلی اس نے چھوڑ دیا، صف میں مل گئے، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں مصلی خالی ہو گیا، مصلی خالی ہو گیا، کوئی مصلی پہ موجود نہیں ہے، نماز جاری ہے۔ آپ نے دیکھا تو مصلی بھی خالی ہو گیا، صحابہ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی تھی، پہلے خدا میں مشغول تھے صحابہ، پہلے کہاں مشغول تھے؟ خدا میں مشغول تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، اس کے بعد جب آواز آئی پردے ہٹنے کی، چہرے آقا علیہ السلام کی طرف پھیر دیے، اب مصطفیٰ میں مشغول ہو گئے، پہلے خدا میں مشغول تھے، اب کہاں مشغول ہو گئے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف مشغول ہو گئے۔ اس طرح کبھی نماز دیکھی ہے؟ اب حدیث کے آگے الفاظ آتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، پھر آقا علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا، انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں اشارہ کیا ان اتموا صلاتکم، اے صحابہ اپنی نماز مکمل کرو، وارخى الستر، پھر حضور نے پردہ گرا دیا، پردہ گرا دیا، فتوفی من یومہ، اسی دن آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ یہ نماز فجر کا واقعہ ہے، یہ دیکھیں اس میں کتنے ایمان افروز نقطے بیان کیے ہیں۔ آج لوگوں نے کہا کہ حضور کا نعوذ باللہ نماز میں خیال آ جائے تو نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صراط مستقیم کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے اصل کتاب میں، اس نے لکھا ہے کہ اگر حضور کا دھیان نماز میں آ جائے، خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ تو حضور کے دیدار کے لیے نمازیں بھول گئے تھے، نماز کو بھول کے سارا دھیان حضور کی طرف ہو گیا تھا۔ اگر نہیں اس طرح نماز ٹوٹتی تو حضور یہ نہ فرماتے اتموا صلاتکم کہ نماز مکمل کرو، حضور کیا فرماتے کہ نماز توڑ بیٹھو دوبارہ شروع کرو، ایسا حکم ہونا چاہیے تھا نا، کہ حضور فرماتے کہ تم نے کیا کر دیا، مصلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوڑ دیا، صحابہ نے چہرے حضور کی طرف پھیر لیے، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی، یہ تو حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہے، حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہے، نماز جاری رہی، نماز نہیں ٹوٹی۔ تینوں حدیثیں میں نے بخاری کی پڑھی، مسلم کی پڑھی ہے۔ تو ہم نے دین صحابہ سے لینا، عقیدہ صحابہ سے لینا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نماز میں تعظیم کے ساتھ آقا علیہ السلام کا خیال آئے، نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ کیا ہے؟ کمال کو پہنچتی ہے۔ یہ تین حدیث آج ہم نے پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب و احترام کیا حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کے صحابہ نے کی؟ حد سے بڑھ کر کی گئی ہے۔ ایک اور علمی نقطہ سمجھا دو، پوائنٹ آگے ذہن میں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت، امام نماز پڑھا رہا ہوگا، امام سے کوئی مسٹیک، کوئی بھول نماز میں واقع ہو جائے، بھول، کہیں سے بھول رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو اب اس کو جو لقمہ دیں گے، وہ جو پیچھے مقتدی کھڑے وہ دیں گے، تو اس کا اگر امام لقمہ لے لے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ جو نماز پڑھ رہے پیچھے وہ دے دے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آیا، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، بس ابھی داخلی مسجد میں ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ امام کوئی غلطی نماز میں کر رہا ہے، اس نے ابھی نماز میں داخل ہوئے بغیر لقمہ امام کو دے دیا۔ کیا دے دیا؟ جو نماز جماعت میں بھی شامل نہیں ہوا، اگر وہ لقمہ دیتا ہے، امام اس کا لقمہ قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ حدیث بھی سامنے رکھو، یہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام جماعت کے اندر شامل تھے، آپ تو اپنے حجرے مبارک کے اندر تھے۔ کہاں تھے؟ حجرہ مبارک کے اندر تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر جماعت ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام جماعت کے اندر شامل ہی نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام نے لقمہ دیا، فاشارہ الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم۔ انس بن مالک کہتے کہ حضور نے میں اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ اشارہ کیا، لقمہ نہیں ہے،
یہ تو ابھی حضور جماعت کے اندر شامل ہی نہیں ہے. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور تو اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے. اب جماعت کے اندر شامل ہوئے بغیر حضور نے لقمہ دیا، ابوبکر صدیق کو دیا، صحابہ کرام کو دیا. ان اتموا صلاتکم، یہ صحابہ اپنی نماز مکمل کرو. اب فقہ یہ کہتی ہے ایک بندہ نماز میں شامل نہیں ہے، جماعت میں شامل، وہ لقمہ دے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل نہیں بھی ہیں، آپ کا لقمہ امام لے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، برقرار رہتی. کیا ہے؟ برقرار رہتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. اور ایک اور بات، ایک بندہ باہر سے آیا، آپ نماز کی حالت میں، اس نے کیا کہہ دیا؟ السلام علیکم. آپ نے اس کا سلام کا جواب دے دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. استاد نے دیکھا شاگرد نماز پڑھ رہا ہے، پیر نے دیکھا، شیخ نے دیکھا میرا مرید نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ پیر سلام کہہ دے اپنے مرید کو، استاد شاگرد کو، بڑا چھوٹے کو، اور وہ اس کے ادب میں اس کے سلام کا جواب دے دے حالت نماز میں، تو نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. لیکن آقا علیہ السلام کی شان دیکھتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آقا علیہ السلام کی ذات پر حالت نماز میں سلام نہیں بھیجیں گے، نماز ہوگی نہیں، نماز نہیں ہوگی. یہ تشہد پڑھنا نماز میں واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. یہ قعدہ میں بیٹھنا بھی واجب ہے، اور یہ تشہد آپ التحیات پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے. تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام اگر آپ نے حضور کی بارگاہ میں نہ بھیجا نماز میں، تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، رد کر دی جائے گی. اگر ہم کسی اور انسان کو سلام نماز میں کریں، آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو سلام کرے یا کسی کے سلام کا جواب دے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور آقا علیہ السلام کو نماز میں سلام جب تک نہیں بھیجے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں. یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، حضور کی اہل بیت کا نہیں تھا. 1400 سالہ کی تاریخ میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور ہم جیسے ہیں. اگر ہم جیسے ہوتے تو یہ کیا حضور کی خاطر نماز کا یہ نقشہ ہوتا جو آپ کو میں نے حدیث کی صورت میں سنایا؟ اور پھر کیا اگر حضور ہم جیسے ہوتے تو صحابہ حضور کا لعاب دہن تھوک مبارک اپنے تھیلیوں پہ لیتے، چہروں پہ ملتے، جسموں پہ ملتے؟ کیا اگر حضور ہم جیسے ہوتے تو پتہ کیا چلا؟ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں.